السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے شگفتہ راشد۔ میں آج آپ کو ایک وفادار بیوی کی آپ بیتی کہانی سناتی ہوں، اسی کی زبانی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں روز لوگوں کے طعنے سنتی اور روتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ پہلے تو وہ نہ مانے، لیکن جب میں نے اور گھر والوں نے مل کر منایا تو وہ مان گئے۔ میں نے ان کی شادی کی تیاریاں کیں اور ان کے لیے ایک اچھی سی لڑکی دلہن بنا کر گھر لے آئی۔ اپنا کمرہ بھی اسے دے دیا اور خود اسٹور میں جا کر بیٹھ گئی۔ پوری رات مجھے نیند نہ آ سکی۔ دوسرے دن صبح ہوئی، میرے شوہر کمرے سے باہر آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیسے ہو، تو وہ بے رخی سے بولے ٹھیک ہوں، اور چلے گئے۔ اب انہوں نے مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کا یہ رویہ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن میں نے یہ سب نظر انداز کیا اور گھر کے سارے کام کرنے میں اپنا دھیان لگایا۔ گھر کے کام کرتے کرتے اور اپنے شوہر کی بے رخی برداشت کرتے کرتے ایک دن میں بہت بیمار پڑ گئی، تو میرے شوہر نے میرے امی ابو کو فون کر کے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ میرے امی ابو آئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں تیزی سے صحتیاب ہو رہی تھی، لیکن اس دوران میرے شوہر نے ایک بار بھی میری خیریت نہ پوچھی۔ ادھر میرے شوہر کو اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا، تو انہیں ایک نوکرانی کی ضرورت پڑی، تو مجھے منا کر اپنے گھر لے گئے۔ میں اپنے شوہر کے بچے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور سب بھول گئی، اور پھر سے گھر کے کاموں اور بچوں کی پرورش میں لگ گئی۔ میرے شوہر کی بے رخی ویسے ہی برقرار رہی۔ ایسے ہی 4 سال گزر گئے۔ ایک دن میرے شوہر بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے گئے اور رستے میں ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر تو بچ گئے، مگر ان کے بیوی بچے اس ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ مجھے بھی بچوں کے مرنے کا بہت افسوس ہوا اور میرے شوہر بھی صدمے میں رہے۔ 1 مہینے بعد وہ اس صدمے سے باہر آئے۔ اس دوران میں نے ان کی بہت خدمت کی، ان کا خیال رکھا، تو انہوں نے میری طرف دھیان دیا اور میرا خیال رکھنے لگے۔ مجھے ان کا خیال کرنا، دھیان رکھنا اچھا لگا۔ میں پھر سے ان کے ساتھ اپنی زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ ابھی ہمیں 1 سال ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر اور گھر والوں کو اولاد کی کمی پھر سے محسوس ہونے لگی۔ میرے شوہر اور سسرال والے تیسری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ اس بار میں اپنے شوہر کے پیروں میں بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں پکڑ کر رو رو کر التجا کی کہ وہ تیسری شادی نہ کریں، لیکن وہ نہ مانے۔ ان کو مجھ پر ذرا ترس نہ آیا۔ وہ تیسری بیوی کو بھی شادی کر کے گھر لے آئے۔ میرے ماں باپ کو جب یہ پتہ چلا تو مجھے آ کر واپس اپنے گھر لے گئے۔ گھر جاتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہ بتائی۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ میرے شوہر کو کہیں سے یہ بات پتہ چلی تو مجھے منانے آ گئے۔ میری منتیں کرنے لگے، پر میں نہ مانی، کیونکہ مجھے پتہ تھا وہ یہاں میرے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس وقت تو واپس چلے گئے، مگر 1 ہفتے بعد بچے کی کسٹڈی کا نوٹس بھیج دیا۔ عدالت میں کیس چلا اور یہ کیس میں جیت گئی، کیونکہ عدالت اتنے چھوٹے بچے کی کسٹڈی باپ کو نہیں دیتی۔ میں بہت خوشی خوشی اپنے بچے کو پال رہی تھی۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے، لیکن میرے شوہر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں نے بہت چاہا کہ کوئی جاب کر لوں، لیکن میرے ابو اور بھائی نہ مانے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم جاب کرو گی، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔
اور مجھے ایک خوبصورت گھر بھی بنا کر دیا اور 5 دکانیں بھی میرے نام کر دیں۔ آج اس بات کو 25 سال گزر گئے ہیں۔ میرے شوہر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کہیں سے پتہ چلا کہ وہ اب بیمار بھی رہنے لگے ہیں، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ اب ان کے ساتھ زندگی گزاروں، کیونکہ میں اب اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ آج سوچتی ہوں کہ میرے شوہر میری قدر کرتے تو آج ہم ساتھ ہی ہوتے، لیکن میں آج اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں اور وہ آج بھی نامراد ہی ہیں۔ تو ویورز، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جن رشتوں سے نوازے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، حقیقی رشتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور ایسی ہی آپ بیتی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔